برادران اسلام، بزرگان ملت، عزیز دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اور بہنوں، آج جنوری 5 تاریخ 2024 مسجد سنابل میں بنگلور کے اندر ہم سب یہاں پر جمع ہیں جمعہ کا خطبہ سننے، نماز ادا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں۔ 2023 گزر گیا، اللہ نے زندگی میں ایک اور سال ہمیں نیا عطا فرمایا، اور نیا سال ہر دنیا کی کنٹری، ہر ملک اور ملک کے باشندے نیا پلان کرتے ہیں، اور نئی زندگی، نئی امنگ، نئی خواہشیں اور نئی پلاننگ اور پروگرام کے تحت اپنا سال بناتے ہیں اور مناتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان بھی اپنی زندگی میں، جن کو اللہ نے زندگی دی ہے، ان کو چاہیے کہ 2024 یہ سال ہمارا ایسا نہ ہو جیسا پچھلے گزرا ہے، بلکہ ہر مسلمان کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہر نوجوان کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہر عقل مند کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک کے بدلتے حالات بڑی تیزی کے ساتھ میں، بڑے پیمانے پر حالات بڑی تبدیلی کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے مسلمانوں کی، ہر مومن کی، ہر مسلمان کی بلند ہمتی اور عزم و حوصلہ بڑھانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے کلام پاک میں ہمیشہ اپنے بندوں کو اللہ عز و جل سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کا پیغام کہ اے ایمان والو، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری اور تم کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی، ڈر، اللہ کا خوف اور خشیت، اور اس کا خوف انسان کو دنیا میں کامیاب، ترقی اور ہر قسم کی فلاح اور بہبودی عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہر مسلمان جو اللہ سے دنیا میں ڈرے گا، رب چاہی زندگی گزارے گا، اپنی خواہشوں کو رب ذوالجلال شہنشاہ کائنات کے حکم کے مطابق بنائے گا، وہ آخرت میں اللہ کو راضی کرنے والا، آخرت کی کامیابی، جنت کا حصول، جہنم سے آزادی اس کو حاصل ہوگی، جیسا کہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں موجود ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولین اور بعد میں آنے والے مہاجرین اور انصار سارے کے سارے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تا قیامت، سب کے لیے اللہ نے خوشخبری دی ہے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمارا دین، ہمارا ایمان اور ہمارا قرآن اور ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو اندھیروں سے نکال کر سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے اور ناکارہ قسم کے انسانوں کو دنیا کا حاکم بنا دیا، ان تعلیمات الہی کے ذریعے، آسمانی شریعت کے ذریعے۔ تو آج یہ مسلمان کیوں ایسے پست ہو گئے؟ آج یہ مسلمان کیوں اتنے پیچھے ہو گئے؟ آج یہ مسلمان کیوں اتنے سست ہو گئے؟ آج یہ مسلمان کیوں بہت سارے سوالات ہیں۔ اس کا سبب ایک ہی ہے، انہوں نے نبی کو جاننا پہچاننا چھوڑ دیا، انہوں نے قرآنی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، دین سیکھنا ان کے لیے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ بڑوں کے پاس، نہ چھوٹوں کے پاس، نہ جوانوں کے پاس، نہ بچوں کے پاس۔ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہاں قرآن پڑھنے کے لیے کچھ بچے آتے، بولے پڑھتے پڑھتے بولے گا آدھا گھنٹہ نہیں گزرا، 10-15 منٹ بولے گا استاد ہمارے ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا۔ ارے تو قرآن پڑھنے آیا تھا، قرآن تو پڑھنا، بولے گا نہیں ٹیوشن کو جانا ہے۔
چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ماں باپ کی تربیت ایسی ہے، ساری زندگی کی محنت انگریزوں کے طریقے پر، کافروں کے طریقے پر، غیر مسلموں کے طریقے پر پرورش کرنے کے بعد میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان نوجوان بنے تو کہاں سے بنیں گے؟ خالی ٹوپی پہننے سے مسجد میں جمعہ کو آنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب تک اس کی جڑوں میں قرآن اور سنت رسول اللہ کا علم نہیں ہوگا، قرآن و سنت کا پانی نہیں ہوگا، وہ درخت زندہ نہیں ہے، چلتی پھرتی ٹوپی اور داڑھی والی لاشیں ہیں جن کے پاس زندگی نہیں ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر وہ عزم و حوصلہ، وہ قوت ارادی پیدا کریں جو اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھنے والے آگے بڑھو، آگے بڑھنے والوں اللہ کے پاس جو آگے بڑھتا ہے وہ مقرب ہے، قریب ہونے کے لیے کمپٹیشن ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے ایمان والو تیزی کے ساتھ میں آؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پاس مغفرت پانے کے لیے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے، دنیا کی گندگیوں سے، نجاستوں سے، گناہوں سے، برائیوں سے توبہ کرنے کے لیے آؤ بارگاہ رب العالمین میں، اور ایسی جنت کی طرف جس جنت کی کشادگی آسمانوں اور زمینوں کی کشادگیوں کے برابر جنت ہے، ایسی جنت کی طرف اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیشہ ہمیں قرآن مجید میں موٹیویٹ کیا ہے کہ آگے بڑھو، تیزی کے ساتھ آگے بڑھو۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے لیے اذان ہوتی ہے تو تیزی کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ میرے دوستو، آج مسلمان کہاں ہیں؟ مسجدوں میں، کئی مسجدوں کو اس شہر میں گیا، دوسرے مقامات میں گیا، ہندوستان کے مختلف مقامات میں دیکھا، ہر جگہ رونا مسجدوں کا یہی ہے کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد ٹائم دیکھ دیکھ کے نماز کے وقت میں مصلی مسجد کو آتا ہے، جمعہ کی نماز کو آتا ہے، وہ بھی اس میں ڈنڈی مار کے کام چور۔ اللہ کے دین میں ایسے غبن کرنے والے، ایسے پیچھے رہنے والے، اور جن کے پاس نہ جمعہ کی اہمیت ہے، نہ جمعہ کی، نہ رمضان کی، نہ نمازوں کی، ایسے مسلمان کے اندر کیسے ترقی کی ہم امید کر سکتے ہیں؟ آج نوجوان کیا ہے، بوڑھا کیا ہے، سب کا حال بہت ہی خراب ہے۔ ایجوکیشن اسلامک بالکل نہیں ہے، نہ عقیدے کا علم، نہ قرآن کا علم، نہ نبی کی سیرت کا علم، نہ صحابہ کے عزم و حوصلے، ان کی زندگیوں کا علم، اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کی مثال ہمارے لیے پیش کیا کہ سب سے زیادہ بلند ہمت، عزم و حوصلہ اور طاقتور، ہمیشہ آگے رہنے والے رسول پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی میں سونے والے اٹھو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، اور یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی میں سونے والے، کملی والے اٹھو اور جاؤ اپنی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دو۔ اور واللہ یعصمک من الناس، آپ بے پرواہ ہو جاؤ، آپ کی حفاظت کرنے والا اللہ کی ذات ہے، دنیا میں کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ آپ کو حکم ہے شہنشاہ رب ذوالجلال، آسمان و زمین، کون و مکان کا رب، اس کا پیغام پہنچانے کے لیے اخلاص کے ساتھ جو آگے بڑھے گا کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج یہ مسلمان قوم دعوت کا کام چھوڑ دی ہے اور ایمان کو سیکھنا سکھانا چھوڑ دیا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا چھوڑ دیا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو جانتے نہیں ہے، اور جانتا بھی ہے تو 1% بھی نہیں ہے، اگر قرآن پڑھتا بھی ہے کبھی تو کچھ سمجھ اس کی آتی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، آج ضرورت ہے اپنے زندگیوں کو بدلو، نہ بدلو گے تو بدلنا اللہ تعالیٰ کو آتا ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم نہیں بدلو گے تو اللہ کو بدلنا آتا ہے، تمہیں بدل دے گا ایسے لوگوں سے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے سست اور کاہل اور ناکارہ، بلکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو لائے گا، یحبہم
اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وَيُحِبُّونَ، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے وقت بڑی تیزی کے ساتھ اس ملک کے اندر بدلتا جا رہا ہے۔ حالات اگر نہیں سمجھیں گے، صرف زندگی نارمل طریقے سے آپ گزارتے رہیں گے، لوگ رات و دن آپ کے فنا کرنے، آپ کے دین کو فنا کرنے، آپ کی زندگیوں کو مٹانے، آپ کے وجود کو اس ملک سے مٹانے کے پروگرام رات دن کر رہے ہیں، اور یہ قوم خواب غفلت میں پڑی ہے۔ چند لقمے کھانے کے مل جائے اور عیش و آرام کے مل جائے، باقی زندگی ان کی کس چیز میں گزر رہی ہے؟ مال کی ہوس، میاں بیوی کے جھگڑے، اور گھروں میں بچوں کی دینی تعلیم کا کوئی فکر نہیں ہے، اور عورتیں کیا مرد کیا ہے، سب جہالت والی زندگی میں گزار رہے ہیں۔ میرے دوستو، دوسری قومیں آپ کے لیے ہر دن ہر لمحہ پروگرام بنا رہی ہیں، آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ کوئی پروگرام نہیں ہے۔ آؤ ذرا سوچو، آپ کا پروگرام ایک ہی ہے، آپ کا دین۔ آپ کا دین بچا لو، اللہ آپ کو بچا لے گا۔ آپ آسمان والوں سے اپنا رشتہ جوڑ لو، زمین والوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ آسمان والا لے لے گا۔ آج ضرورت ہے اپنے آپ کو سوچنے، بدلنے کی، اور علامہ اقبال نے اپنی ساری زندگی قوم کو جھنجھوڑتے رہے، کہا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، ارے ٹھنڈی مری ہوئی قوم، تیرے اندر کوئی ہلچل نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، ارے اٹھ ابھی بیدار ہو جا، اللہ تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، کہیں ٹکرا جائے تیرے اندر ہوش آئے۔ ٹھوکر کھانے کے بعد میں آدمی سنبھل جاتا ہے، لیکن کتنی ٹھوکریں کھائیں گے، قوم کو کتنا مارا، کتنا توڑا، کتنا برباد کیا، اور کتنے لوگوں کو قتل کیا، کتنے شہروں کو برباد کر دیا۔ اور آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ جب سے کچھ دہائیوں سے اس حکومت نے آپ کے ساتھ مسلمانوں کی جتنی فیسلٹی تھی اور جتنے مائنارٹی سسٹم کے جتنے فنڈ تھے، سب کو ختم کر دیا۔ ایجوکیشن 5% کچھ تھا، اس کو ختم کر دیا، نوکریاں ختم کر دی، تعلیمی کالجوں اسکولوں کے اندر پرابلم پیدا کر دیا۔ آئے دن حجاب کے معاملے میں، پردے کے معاملے میں آڑ رکھ کے، یہیں پر کالج میں مسلمان لڑکا داڑھی کے چند بال رکھ کے جاتا ہے تو ٹیچر کہتی ہے باہر جاؤ داڑھی مڈا کے آؤ، داڑھی نہیں مڈائے گا تو ایگزام میں نہیں بیٹھے گا۔ سامنے غیر مسلم لڑکا بیٹھا ہے، اس کی داڑھی ہے مگر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور مسلمان لڑکی صرف کالا کپڑا پہننے سے، وہی غیر مسلم دوسرے کلر کا کپڑا پہنے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کالا کپڑا پہن کے نہیں آنا چاہیے کالج میں۔ آئے دن تنگ کیا جاتا ہے، اور یہ تنگ کرنے والوں کے پیچھے پاور ہے، پاور حکومت کا، ان کی پارٹیوں کا، ان کی تنظیموں کا۔ اور آپ کے پاس کیا ہے؟ نہ آسمان والے کا کوئی بھروسہ ہے، نہ آسمان والے پر کوئی توکل ہے، نہ دنیا والوں کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے، نہ طاقت ہے، نہ حکومت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ تمہاری جماعت ہے، نہ تمہارے اندر یونٹی اور اتحاد ہے۔ کیا چیز ہے؟ کیوں گاجر مولی کی طرح ختم ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تو میرے دوستو، اپنے اندر کچھ پروگرام کرو، اپنی آنے والی نسلوں، اپنی اولاد کو تو صحیح تربیت کرو، اور ان کو ان کا مستقبل بناؤ، اور اس ملک کی طاقت جو سب یکجہتی، قومی یکجہتی تھی، اور آپس میں سب شیر و شکر کی طرح ایک سوسائٹی کی طرح جی رہے تھے، لیکن آج مذہب کے نام سے اور فلاں قوم کے نام سے جس طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے، اور آئے دن کوئی نہ کوئی نقصان کرنے کا ہر دن پروگرام بنتا ہے، اور مسلمان بے حس قوم ایسی پڑی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میرے بھائیوں، اگر تبدیلی آتی ہے تو ایجوکیشن سے آتی ہے، اور مسلمانوں نے اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کی حب الوطنی میں، اور اس ملک کی قربانیوں میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے، چاہے وہ سائنس کا معاملہ ہو، ٹیکنالوجی کا معاملہ ہو، اور تعلیم کا معاملہ ہو، کوئی بھی ایجوکیشن کا یا کوئی بھی آپ ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں، اور انہوں نے ہر طرح سے ایوارڈ بھی لیے ہیں،
پدم شریف ایوارڈ ہو یا کوئی اور ایوارڈ ہو، سب مسلمانوں نے لیے ہیں، برابر برابر کے ہیں، لیکن یہ اس وقت ایسا پیچھے پیچھے ڈھکیلتے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو حس نہیں، احساس نہیں، اور ان کو کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ تو یہ مسلمان 10-20 سال کے بعد یہ باقی نہیں رہیں گے، سب ہندو بن جائیں گے، جیسے آج لاکھوں مسلمان بیٹیاں غیر مسلموں کے گھروں کی زینت بنی ہیں، ان کے بستروں کو گرم کر رہی ہیں۔ زناکاری، بدکاری، بے حیائی اور جہالت گھروں کے اندر سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے، نہ بدلو گے تو اللہ کو بدلنا آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانہ سے ہم نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، تو کچھ کرنا چاہیے نوجوانوں کو خاص طور پر، کیونکہ نوجوان ہماری قوم کا خون ہے، ہماری قوم کی طاقت ہے، نوجوان ہماری قوم کی ترقی ہے۔ اگر نوجوان بگڑ جائیں گے، جیسا کہ آج مسلمانوں کے نوجوان خاص طور پر، غیر مسلموں کے نہیں، مسلمانوں کے نوجوان، ان کو اینڈرائیڈ موبائل چاہیے، ان کو آئی فون چاہیے، رات دن موبائل میں اپنی زندگی برباد کرے گا، اور ماں باپ کو کوئی احساس نہیں ہے، ماں بھی موبائل میں لگی ہوئی ہے، باپ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، یہ بچے برباد ہیں۔ ایسی قوم جس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں نوجوانوں کی، تو یہ نوجوان کیا ہوگا؟ کل کو غلام بنے گا، مرے گا تو اس کو کوئی یاد نہیں کرے گا، زندہ بھی رہے گا تو اس کی کوئی تعریف نہیں کرے گا، نہ یہ مرے گا تو آسمان اس پر پانی برسائے گا نہیں، نہ آسمان روئے گا نہ زمین روئے گا۔ ایسی مسلمان قوم مرتی جا رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہت دکھ ہے، بہت سوال ہیں، بہت چیزیں ہیں، ہم کس سے کہیں، کہاں جا کے کہیں، کیسے اس قوم کو بیدار کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی قوم کو، اپنے صحابہ کو موٹیویٹ کرتے تھے، علو الہمہ اور بلند ہمتی، حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ان قامت الساعۃ وبید احدکم فصیلۃ فإن استطاع الا يقوم حتى يغرسها فليفعل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت بھی کھڑی ہو جائے اور قیامت جب آئی، قیامت کے نافذ ہونے تک تمہارے ہاتھ میں ایک پودا رکھا ہوا ہے تو اس کو لگا دو، اس کو زمین میں لگا دو تاکہ وہ درخت بنے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے پوری طرح سے۔ ہمت نہیں ہارنا، کام کرتے جاؤ۔ اور آج آپ کوئی بھی کام کریں، عزم و حوصلہ کریں، صدیوں کا پلان کر کے۔ آپ کو پتہ ہے انگریز قوم، کرسچن 25 سال پہلے کا پلان کر کے جیتا ہے، یہودی قوم 50 سال پہلے کا پلان کر کے جیتی ہے، اور شیعہ رافضی لوگ، انہوں نے 50 سال کا، خمینی نے پروگرام بنایا اہل سنت کو ختم کرنے کا، سنت کو ختم کرنے کا، اور اس میں کامیاب ہیں۔ اور یہ مسلمان جن کو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سنت پر چلتے ہیں، قرآن پر چلتے ہیں، اور ہم اہل سنت ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، ان کے پاس کیا پلان ہے؟ 10 سال کا پلان نہیں ہے، 5 سال کا پلان نہیں ہے، 2 سال کا پلان نہیں ہے، نہ اپنے لیے، نہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، نہ اپنی ملت کے لیے، نہ اپنے مذہب کے لیے، نہ اپنے اسلام کے لیے۔ ایسے بے پروگرام جینے والی قوم دنیا میں کیسے ترقی کرے گی؟ ہمارے اسلاف پروگرام کرتے تھے اور پروگرام کے تحت زندگی بناتے تھے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ 2024 کا یہ سال آپ کا پلاننگ کے تحت ہو، اس کے بعد آپ وہ غلطیاں نہ کریں جو پہلے سال آپ نے کیا۔ اللہ نے زندگی بخشی ہے تو کچھ کام کرو، کچھ کر کے چلو کہ بہت کام آئے۔ میرے دوستو، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام طبرانی نے ایک حدیث بیان کی ہے، ان اللہ یحب معالی الامور و اشرافہا، بے شک اللہ بلند ہمتی اور بلند چیزوں کو سوچنا، پروگرام کرنے کو پسند کرتا ہے، اعلیٰ چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وَيَكْرَهُ سَفَاسِفَهَا، اور حقیر چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اللہ تعالیٰ فرمایا مومن کبھی لغو لا یعنی چیزوں میں الجھتا نہیں ہے۔
اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہلوں کے ساتھ میں سلام کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، الجھتا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے محلے میں چلے جاؤ، ہر جگہ مسلمانوں کے بچے نوجوانوں کی ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور مسلمان جھگڑے فساد، گھروں میں جہالت بھری ہوئی ہے۔ میرے دوستو، یہ قوم کو جگانے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات کو دیکھو، اللہ کے نبی کو حکم ملا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات پوری کھڑے ہو جاؤ، تھوڑا سا آپ آرام کر سکتے ہو۔ رات بھر اتنا عبادت کرتے کہ پیروں میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی، اور صبح اٹھا تو رسول اللہ کے سامنے 9 بیویوں کے گھروں کو سنبھالنا، گھر کی گرہستی کرنا، 9 بیویوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا، اور پھر آپ رات میں قیام کیا، اور دن میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، جہاد کا کام کرنا ہے، جہاد کی پروگرامنگ کرنی ہے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، وہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ نے کہا جب فارغ ہو گیا دنیا کے کاموں سے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ کے پاس جو چیز رکھی ہے اس کی تمنا کرو، اس کے لیے اللہ سے دعائیں اور عبادت کرو۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا کوئی پلاننگ ہے صبح سے شام تک، اور ایک دن کا کوئی پروگرام کر کے آپ جیتے ہیں؟ نوجوان جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی زندگی تعلیم میں کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی پنچوالٹی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس پروگرام نہیں ہے، ایسے ہی بس ڈھکیلنا ہے، جانا ہے۔ جا کے غیر مسلموں کو دیکھو، وہ پلاننگ کے تحت اپنے بچوں کو بڑا بڑا پوسٹ حاصل کرنے کے لیے پلان کر کے رکھتا ہے، 10 سال کا، 15 سال کا، اور اس پر محنت کرتا ہے۔ یہ مسلمان نوجوان کیڑے مکوڑوں کی طرح جیتے ہیں، بس جینے کے لیے ماں باپ ڈھکیل رہے، بڑے پڑھ رہے، کیا پڑھتے گئے؟ دھکے مار کے پڑھانے والا کوئی پڑھتا نہیں ہے، بچوں کے اندر احساس نہیں ہے، یہ مری ہوئی قوم ہے۔ آج ضرورت ہے ان کو بیدار کرنے کی، اور آج آپ کے اندر تعلیم آئے گی، آپ کو ایجوکیشن اچھا ہوگا تو گورنمنٹ خود آپ کو مجبور ہوگی آپ کو پوسٹ دینے کے لیے، نوکری دینے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس صلاحیت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ فارن سے کمپنی آئی، کمپنی والا کہتا ہے 2 مہینے میں انٹرویو لیتا رہا، دیکھتا رہا کہ مسلمان آئیں تو میں مسلمانوں کو لوں۔ 2 مہینے تک انٹرویو لینے کے بعد میں مسلمان کوئی نہیں، اچھے ہنرمند، ایجوکیشن، بی ٹیک، ایم ٹیک، مسلمانوں میں صلاحیت نہیں ہے۔ مجبوراً مجھے غیر مسلموں کو لینا پڑا۔ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب ہو یا خلیج ہو، جتنے بھی اونچے پوسٹ ہیں سب غیر مسلم ہیں، ہزاروں لاکھوں کے پیسے کماتے ہیں۔ ایک آدمی ملا، اس کی تنخواہ ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ، ڈاکٹر، غیر مسلم۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں میری قوم کے لوگوں؟ آج ہم کہاں چلے گئے؟ آج ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جنگ بدر میں گئے۔ جنگ بدر میں جانے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا، دیکھو کافروں مشرکوں کے ساتھ میں کوئی بھی کام نہیں کرنا جب تک میں نہ کہوں۔ جب مشرکین کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اے بہادرو مجاہدین آگے بڑھو اس جنت کے پاس جس کی کشادگی آسمانوں زمین کے برابر ہے۔ اعلان کیا جہاد میں کودنے کے لیے۔ کتنے تھے؟ 313 نہتے، ہتھیار بھی نہیں تھا برابر، اور 1000 کی لشکر جرار، ہر قسم کے اس زمانے کے ہتھیار موجود تھے، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ایک صحابی جن کا نام ہے عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا؟ جنت اتنی بڑی آسمان و زمین کے برابر؟ بولے ہاں۔ تو انہوں نے کہا تھو۔ اللہ کے رسول نے کہا، میاں یہ کیا تھو بخین کہہ رہا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ میں حقارت کے لیے نہیں، میں اپنی زندگی کے لیے کہہ رہا ہوں۔
مجھے یہاں نہیں رہنا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے۔ انہوں نے اپنے ترکش سے کھجور نکالے، کھجور کھایا، کہا کہ کھجور کھاتے کھاتے میری زندگی یہاں گزر جائے گی، یہ بھی نہیں چاہیے۔ کھجور پھینک کر میدان بدر میں گھسا اور اتنا گھمسان کی لڑائی لڑی۔ اللہ کے رسول نے جب ان سے کہا کہ سوال کرنے پر کہ جنت اتنی بڑی ہے، بولے ہاں، بولے مجھے خواہش ہے وہاں جانے کی۔ کہا تو اس میں سے جنت والوں میں سے اس جنت میں جائے گا۔ تو اس آدمی نے، صحابی نے، عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا کھجور پھینکا اور تیر کمان اٹھایا اور میدان جنگ میں کود پڑے اور شہید ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے بلند ہمتی، آدمی کو موت سے ڈرنا، حالات سے ڈرنا نہیں۔ یہ جسم بچا بچا کے یہ نوجوان جن کو آرام پسندی، ایک چھوٹی چیز نہیں ہے تو ماں بولے گی ارے جا بیٹا، میرا بیٹا آرام سے میں پالتی ہوں، برداشت نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے۔ علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک رات میں 20 مرتبہ جاگ کر وہ حدیث کو لکھتے تھے، رات چاندنی راتوں میں، دن میں تو کام کرتے ہی تھے۔ 30 سال تک انہوں نے سفر کیا ہے بخاری شریف کو جمع کرنے کے لیے۔ اور امام احمد بن حنبل کی داستان، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ملک شام اور فلسطین اور یمن اور حجاز اور جتنے وہاں علم والے لوگ تھے میں نے اس کا سفر کیا ہے، دنیا پوری چھانی۔ اس کے بعد میں علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ 35,000 حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بڑے خاندان مالدار گھر کے تھے، مگر علم حدیث کے شوق میں پیدل کئی دن تک چلتے تھے، اور راستے میں کھانا نہیں ملا تو پتے کھا کر زندگی گزار کر یہ صحیح بخاری کی کتاب لکھی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل بغداد میں رہتے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 5 مرتبہ حج کیا، اس میں سے 3 مرتبہ حج کے لیے میں بغداد سے مکہ پیدل حج کیا ہے۔ آج تھوڑی دور 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر چلنا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے امام، بڑے بڑے علماء نے بڑے لمبے محنتیں مشقتوں کے ساتھ یہ دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ میرے دوستو، اس دین کو جتنے آسانی کے ساتھ تم ضائع کرتے ہو، اللہ ہمیں بھی ضائع کر دیا ہے۔ آسمان والوں کو بھلا دیے، اللہ نے زمین والوں کو چھوڑ دیا۔ نسوا اللہ فانساہم، نسوا اللہ فنسیہم، اولئک ھم الفاسقون۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیے، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ یہ فاسق لوگ ہیں زمین کے اوپر، اور ایسے فاسقوں کو زمین سے مٹا دیا جائے گا، جیسا کہ غیر مسلموں کو مسلط کر دیا، ان کے حقوق چھین لو، ان کی دولت چھین لو۔ اور یہ پروگرام بنایا ان کی پارٹی میں کہ ایک بلڈنگ ہے 1 کروڑ کی، اس بلڈنگ کے سارے خاندان کو ختم کر دو، تمہاری بلڈنگ۔ بتایا آپ کو کوئی احساس بھی ہے؟ مگر اس بلڈنگ کو بچانے والا، آپ کو بچانے والا اور ان کو روکنے والا رب ذوالجلال شہنشاہ کائنات ہے۔ مگر بغاوت، نافرمانی اور اللہ کے ساتھ جھوٹا دعویٰ مسلمان ہونے کا کرنے والوں، تمہاری بلڈنگیں چلی جائیں گی، اور گھروں میں پردہ نشین خواتین کی عزت و آبرو کو لوٹا جائے گا، اور تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے قتل کر دیا جائے گا، اور تمہارا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، بیدار ہو جاؤ، کچھ کر کے چلو کہ بہت کام آئے۔ اپنی قوم کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو۔ میرے بھائیوں، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حیوان نہیں بنایا جو ہر جگہ لوگ دھکا مار کے اس کو ہانک دیتے ہیں۔ اللہ نے انسان بنایا، پھر انسان میں بھی آپ کو عقل دیا، پھر ایجوکیشن دیا، پھر آپ کو وہ مقام دیا کہ جب آپ عزت والے ہو گئے، علم والے ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اس انسان کو سجدہ کروایا، اور جب مر جائیں گے اور یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور یہ جب اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی خدمت کریں گے، ان کو سلام کریں گے جھک کر، اور یہ کہیں گے فنعم عقبی الدار، کیا ہی بہترین آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ اور
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، شہنشاہ رب ذوالجلال طاقتور وہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کو یہ مقام مل جائے تو کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اس لیے آج مومن کو طاقتور ہونا چاہیے، مومن کو باہمت ہونا چاہیے، مومن کو کچھ کرنے کے لیے پروگرام کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں کو بدلو، اپنی زندگی کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو، اپنے بچوں کو بدلو، اپنے گھر کے لیے نیا پروگرام بناؤ۔ 2024 آیا خالی ایسے ہی بھائی نیا سال آیا خوشی منانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی غفلتوں، نادانیوں اور جھوٹے کام کرنے والے، غلط کام کرنے والے اور دھوکہ دینے والے، چیٹنگ کرنے والے، حرام طریقے سے مال کمانے والے، جتنی برائیاں ہیں زندگی سے اس کو ختم کرو، اللہ پہ توکل کرو۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، زبان گندی کرنا، ان سب کو چھوڑ کر امانت داری، محنت اور اپنے اندر صدق، سچائی پیدا کرو اور لوگوں کے ساتھ خدمت کرنے کا جذبہ رکھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے لیے نہیں جیتے تھے، جانور اپنے لیے جیتا ہے، لیکن مسلمان اپنے لیے نہیں، قوم کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جیتا ہے۔ اگر کچھ کر کے نہیں چلو گے تو اللہ تعالیٰ کو مٹانا آتا ہے، مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی نے کوئی غلط کام کیا، بے حیائی کا کام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ڈبل گناہ عذاب تم کو دنیا میں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت آسان ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بیویوں کو اللہ نے یہ دھمکی دی ہے، بھئی آپ ہماری بیویاں کیا ہیں؟ ہم نے آزاد چھوڑ رکھا، نہ نماز کی پابندی، نہ زبان کی اچھائی، نہ ان کے اندر سچائی، نہ ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف، نہ پردے کا اہتمام، نہ ان کے اندر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کا ڈر، نہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شوق، نہ بچوں کو اچھی طرح پالنے کا ان کے اندر جذبہ۔ یہ کیسی بیویاں ہیں جو آج ہمارے گھروں کو آگ لگی ہوئی ہے، یہ جہنم والی، کافروں والی جیسی بیویاں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے گھروں کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو، ورنہ بہت حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ میرے دوستو، علم و عمل، علم کے اندر آگے، عمل کے اندر، کام کے اندر، کوئی بھی کام ہو آپ جان لگا کر کام کریں اور امانت داری کے ساتھ کام کریں اور اپنے آپ کو بلند بنائیں اور زندگی ایسی گزاریں کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں، آپ کی تعریف کریں، آپ کے لیے آنسو بہائیں، آسمان روئے آپ کے اوپر کہ کتنا اچھا آدمی تھا، زمین کہے گی میری پیٹھ سے ایک اور اللہ کا نیک بندہ چلا گیا۔ اور ایسے نہ بنو مسلمانوں جیسے آج ہیں کہ جن کو مرنے کے بعد کوئی آنسو نہیں بہاتا، نہ آسمان و زمین، نہ کوئی، بلکہ اس کے مرنے کی وجہ سے لوگوں کو راحت اور آرام ملتی ہے، لوگوں کو سکون ملتا ہے کہ ایسا ظالم مر گیا جو دھوکے باز تھا، غدار تھا، بے وفا تھا، دھوکے باز تھا۔ ایسا انسان مرتا ہے تو سب اس کی مرنے پر آرام محسوس کرتے ہیں اور اس کے مرنے پر اس کو لعنت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آسمان بھی اس پر لعنت کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عربی میں ایک شعر ہے، من رام العلا من غیر قد، جو آدمی بلندیوں کو پانا چاہتا ہے بغیر محنت کے، اضاع العمر فی طلب المحالی، اپنی بلندیوں کو پانے کی بیکار خواہش کر کے عمر کو ضائع کرتا ہے۔ کیونکہ محنت، جسم کو لگانا، جسم کو گھسنا اور جان لگا کے محنت کرنے سے آدمی بلندیوں کو پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا ایک شاعر نے، تروم العزہ ثم تنام لیلا، تو معاشرے میں عزت اور بلندی چاہتا ہے مگر رات میں تو سو جاتا ہے، تو رات میں سونے والا کیسے عزتوں کو پائے گا، کیسے مقام اور مرتبہ اور پوسٹ اس کو ملے گا۔ یغوث البحر من طلب اللآلی، کیونکہ سمندر کی گہرائیوں میں گھس کر جس کو موتی حاصل کرنا ہے، یاقوت اور لولو والمرجان لانا ہے، تو سمندر کی تہ میں جانا پڑے گا، جان کو جوکھوں میں ڈالنا، جان کو خطرے میں ڈالنا، تب جا کے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر احساس پیدا فرمائے،
ہماری قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دینی بیداری پیدا فرمائے، ان کے اندر عزم و حوصلہ پیدا فرمائے، ان کے اندر بلند ہمتی عطا فرمائے، اور ان کے اندر کی جو برائیاں ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، مال دوسروں کا ہڑپ کرنا، دوسروں کے ساتھ میں برائی کرنا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان برائیوں کو ان سے مٹا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرمائے، ہمیں جو کنگال ہیں، بیمار فقیر ہیں، اللہ ان کو مالدار بنا دے، جو بے شادی شدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شادیوں کے فیصلے فرمائے، اور ہمارے گھروں کے جھگڑے فساد اور برائیوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے، ہمیں دین کی فکر کرنے، دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب